الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج
وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش فلما رهقوا قال من يرده عنا وهو رفيقي في الجنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی بزرگی و برتری اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جو قادر مطلق اور احکم الحاکمین ہے. وبعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام کے اوپر بالخصوص نبی آخری لیڈر تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. معزز سامعین اکرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید سے ایک چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا تلاوت کی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث بھی سماعت کی ہے. کسی کو میں سامنے رکھ کر آپ کے بیچ چند باتیں عرض کروں گا. اس سے قبل رب العالمین سے دعا گو کہ الہ العالمین تو ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق بولنے اور اس پر ہم سبھی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم آمین. اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ کہ مسلمان سب آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی ہیں. اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر بہت قیمتی بات بتلائی ہے. اگر مسلمانوں کے اندر اللہ رب العالمین الفت نہ ڈالتا، محبت پیدا نہ کرتا، تو آج مسلمان پوری دنیا کے اندر اتحاد اور اتفاق کے ناطے وہ رہ نہیں پاتا اور ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کر کے زندگی گزار نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ کہ مسلمان کیا ہے، مومن کیا ہے، سب آپس میں بھائی بھائی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی بنا کر رکھنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ غمگساری بنا کر رکھنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کا جذبہ رکھنا ہے. بلکہ ہم اور آپ یوں دنیا کے اندر رہے، ایسا لگے کہ یہ انسان ایک دوسرے کا سگا بھائی ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے. ہمیں اور آپ کو جدا نہیں ہونا ہے، ہمیں اور آپ کو تفرقہ بازی نہیں پھیلانا ہے، ہمیں اور آپ کو بلکہ اتحاد
یہ مسلط ہے کہ ظالم بادشاہ کی حکمرانی چل رہا ہے. یہ ظالم بادشاہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ روزانہ آپ اخباروں میں نیوز میں آپ ویڈیوز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، اور ایسا ویڈیو ہمارے اور آپ کے سامنے آتا ہے کہ وہ ویڈیو دیکھ کر کے ہمارے اور آپ کے روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس سے قبل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے کیا کہتے ہیں غزہ کے مسلمانوں کی حالت بہت ہی سنجیدہ ہے، بہت ہی خطرناک ہے. آج سے کچھ دن قبل، یوں سمجھ لیجیے کہ عید سے کچھ دن قبل، یعنی کیا کہتے ہیں غزہ کے اوپر بمباری کیا تھا، غزہ کے اوپر کیا تھا، بمباری کیا تھا. اور بمباری کرنے کے بعد 70 مسلمان، بوڑھے سے لے کے بچے تک سب شامل ہیں اس میں. 70 مسلمان اس میں کیا ہوئے، موت کے گھاٹ اتار دیے گئے بمباری کی وجہ سے. صرف غزہ ہی نہیں بلکہ عید سے چند روز پہلے میرے پاس خبر آئی، ڈگرواسی اتر سائن پر آپ دیکھ لیجیے، کجرا کے نام سے جانتے ہیں. کجرا، یہ کجرا میں ایک مسجد ہے، اس مسجد کے اوپر مینار ہے. کچھ گنڈوں نے اس مینار کو رات میں جا کر کے توڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گنڈا گردی سمجھتا ہے، وہ جوش میں آ چکا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت ہٹلر سمجھ لیا ہے. جب کجرا پہنچ گیا تو ہمارے پاس آنے میں ٹائم نہیں. اس لیے مسلمانوں، آپ کو جاگرتا کرنا ہے، آپ کو جاگنا ہے، آپ کو چوکس ہونا ہے، چوکنا ہو جانا ہے، اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے. خدا نہ خواستہ ہمارے پاس بھی اگر ایسا سچویشن آ جائے، ہمارے پاس بھی ایسا ٹائم آ جائے، اور اگر ہم اپنے آپ کو مضبوط نہیں بنائے رکھیں گے تو ہمارا مقابلہ اس سے کیسے ہوگا. میں آپ کو سامنے ایک واقعہ انتم میں بتا کے جاؤں گا. اس سے قبل آئیے ہم اللہ کے وسلم کے زمانے کا یہ دیکھتے ہیں کہ صحابیات کا جو بہادری، جو شجاعت تھی، وہ کیسے ہو. مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے مسجد نبوی، اتنے میں حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا یہ آئی، حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، ان اللہ تعالی بعثک الی الرجال والنساء کافۃ فآمنا بک واتبعنا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیچھے ایک ٹیم ہے، ہمارے پیچھے کیا ہے، ایک گروہ ہے، ایک ٹیم ہے جس کی ترجمانی، جس کی مطلب بیانات لے کر میں آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں. ان جو بات ہے، ان بات کو لے کر میں آپ کے پاس آئی. تو اللہ کے وسلم اور آگے حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ہم سب آپ کے اوپر ایمان لائی، آپ کو ایک آخری رسول مانا، اور آپ ایک پکا سچا رسول ہے، آخری رسول ہے. اس کے بعد حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بیان کرتی، نحن مقصورات مخدرات وبيوت ومواضع شهوات الرجال وحاملات أولادهم وإن الرجال قتلوا بالجمعات وشهود الجنائز والجهاد فإذا خرجوا للجهاد حفظنا لهم أموالهم وربينا أولادهم أفنشاركهم في الأجر يا رسول الله. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بہت سارے مرد کیا کرتے ہیں، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے. جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو وہ ہمارے مرد جو ہوتے ہیں وہ مساجد میں جاتے ہیں اور جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں. اس کے بعد جب سماج کے اندر یا کسی گاؤں میں یا کسی دریا میں کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے، کوئی اگر فوت ہو جاتا ہے تو وہ انسان کیا آتا ہے، اس کے جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں، اس کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں. وَإِنَّ الرِّجَالَ فُضِّلُوا بِالْجُوَارِ وَشُهُودِ الْجَنَائِزِ وَإِذَا خَرَجُوا
کی مال و دولت کی حفاظت کیا کرتی ہے؟ وَرَبَّيْنَ أَوْلَادَكُمْ، اور ان کی اولاد کی پرورش کیا کرتی ہے؟ أَفَنُشَارِكُهُمْ فِي الْأَجْرِ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا یہ بتا کیجئے کہ وہ جو مرد ہوتے ہیں ان کی فضیلت تو بہت ساری ہے، بہت زیادہ ہے، کیا ان نیک مردوں کے ثواب میں کچھ ہمارا حصہ بھی ہے، کچھ ہمارا نیکی بھی ہے، اس میں کچھ ہمارا حصہ بھی ہے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں، هل سمعتم مقالة امرأة عن سؤال عن دينها من فضل من هذه؟ اے صحابہ کے گروہ، اے صحابہ کی جماعت، کیا تم نے اس عورت سے بہتر کسی عورت کو دین کے حوالے سے دین کے بارے میں سوال کرتے ہوئے پایا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک میں نے اس عورت سے بہتر کسی عورت کو سوال کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ واقعی اس عورت کے اندر بہادری ہے، واقعی اس عورت کے اندر شجاعت ہے، اس عورت کے اندر ہمت ہے۔ ہمت ہونے کے ناطے وہ اپنے ایک جماعت بنا کر اپنے ٹیم کی تمام باتوں کو آپ کے پاس حاضر کی ہے اور آپ سے ایک ایک سوال پوچھتی ہے اور آپ ان سوالوں کا جواب دیتی ہے۔ اس عورت کا کرتب، اس عورت کی ہمت اور شجاعت کیا ہے کہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے اندر یہ ذہیندار، یہ فتیح، تیز ترار عورت تھی، تیز ترار خاتون تھی اللہ کے وسلم کے زمانے کا، اور یہ کبھی بھی ڈرتی نہیں تھی کسی بھی معاملے میں، کسی بھی بات پر، اور ہر ایک چیز کو اللہ کے وسلم کے سامنے جا کر وہ دریافت کیا۔ صرف یہی نہیں، آئیے اب آگے ہم پڑھتے ہیں اللہ کے وسلم کی پیاری حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ کے وسلم فرماتے ہیں، افرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد فی سبعۃ من الانصار ورجلین من قریش فلما رأیتوه قال من یردوه عنا وهو رفیقی فی الجنہ۔ غزوہ احد میں ایک وقت ایسا بھی آیا، غزوہ احد جانتے تھے جنگ ہے، یہ کفار اور مسلمان کا ایک جنگ ہے اور بہت خطرناک جنگ تھا۔ تو غزوہ احد میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ افرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد فی سبعۃ من الانصار، انصار کے 7 آدمی، فی سبعۃ من الانصار، انصار کے 7 آدمی، ورجلین من قریش، اور قریش کے 2 آدمی رہ گئے۔ انصار میں سے 7 آدمی اور قریش کے 2 آدمی رہ گئے تھے۔ ورجلین من قریش فلما رأیتوه قال من یردوه عنا وهو رفیقی فی الجنہ۔ اللہ کے وسلم کے سامنے کافر لوگ بہت زیادہ ستانے لگے، ظلم کرنے لگے۔ کفار میں سے بہت سارے کافر لوگ کریں گے جب تک تم محمد کو نہیں اڑاؤ گے، محمد کو نہیں ختم کرو گے، ان کے دین سے جب تک ان کو تم برگزیدہ نہیں کرو گے تب تک تم مسلمان کو ختم نہیں کر سکتے، مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَهُوَ رَفِيقِ قَالَ مَن يَرْدُّهُ عَنَّا وَهُوَ رَفِيقِ فِي الْجَنَّةِ۔ ان کافروں کا مقابلہ جو کرے گا، آج میں ان سے وعدہ کرتا ہوں، آج میں اپنی تلوار ان انسان کو دیتا ہوں کہ وہ آگے ہمارے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے تلوار کو پکڑ لے اور مجھ سے وعدہ کرے کہ جیتے جی جب تک میں کفار کے سامنے ڈٹا رہوں گا، میں اپنے دروازہ سے اپنے گھیرے سے ہٹوں گا نہیں۔ اور محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی بات نہیں بتایا تھا بلکہ کہا تھا کہ اگر اپنے وعدے پر وہ پکا سچا رہے گا، اپنے وعدے کو وہ پورا کر کے دکھائے گا تو وہ رفیقی فی الجنہ، کل قیامت کے روز وہ بندہ، وہ انسان میرا دوست بنے گا، میرا دوست بنے گا۔ اللہ تمام صحابہ اکرام اور انصار اپنے آپ میں لڑائی کرنے لگے، جھگڑا کرنے، سبقت کرنے لگے، آگے بڑھنے لگے۔ اللہ کے وسلم کے سامنے جا کر کے ایک ڈھال بنا دیا، محمد کو گھیراؤ بنا دیا تاکہ محمد کو ذرہ برابر تکلیف نہ پہنچے، محمد کو ذرہ برابر چوٹ نہ پہنچے، ڈھال بنا دیا۔ صحابہ
اپنے آپ کو کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کے ڈھال بنا دیا. اب ادھر سے کافروں کے تیر، ادھر سے کافروں کی تیر برسنے لگی. آدمی جس کا نام حضرت زیاد بن سکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کھڑے ہو گئے اور یہ انسان ایک دبلا پتلا سا انسان تھا، دبلا پتلا انسان تھا جس کی باڈی میں گوشت نظر نہیں آ رہا تھا، بالکل ہڈی ہڈی نظر آ رہی. وہ انسان کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے رسول کو کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ اپنا تلوار ہمیں سونپ دے، ہمیں عطا کر دے اور ان کافروں کا مقابلہ میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کروں گا، میں آپ کے سامنے ڈھال بن کر کے ان کافروں کا مقابلہ کروں گا. اللہ کے رسول نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ ارے زیاد کے باڈی میں جسم میں گوشت نظر نہیں آ رہا، یہ دبلا پتلا انسان کیسے مقابلہ کرے گا. 3 مرتبہ اعلان کیا، تینوں مرتبہ زیاد بن سکر کھڑے ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تلوار زیاد کو تھما دیا، دے دیا اور دے کر کے بس جنگ شروع ہو گئی. جنگ شروع ہو گئی، کافروں کی طرف سے تیروں کی بارش آ رہی ہے، کافروں کی طرف سے گولیاں چل رہی ہے، کافروں کی طرف سے تلواریں چل رہی ہے اور زیاد اپنے جسم میں ان کافروں کا جو تیر ہے، تیر کا جو نوکیلا نوک ہوتا ہے، وہ نوک اپنی باڈی میں پیوست کرتا ہے، ایک ایک کر کے پیوست کرتا ہے. حضرت زیاد بن سکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باڈی میں حدیث بھی آتا ہے کہ 72 زخم لگ گئے، 72، 1 2 3 نہیں. اس لیے مسلمانوں کہا جاتا ہے کہ کہنا بڑا آسان، کرنا بڑا مشکل. کہنا بڑا آسان لیکن کرنا بڑا مشکل. دودھ پینے والے مجنون تو بہت ہوتے ہیں پر خون دینے والا کوئی نہیں ہوتا. یہ زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دبلے پتلے انسان کے باڈی میں 72 تیروں کی گولی، 72 زخم لگ چکے ہیں. یہ زیاد بے ہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوشی کی عالم میں زمین میں گر جاتے ہیں. حضرت طلحہ و زبیر یہ دونوں انسان دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، زیاد کو اپنے کیا کہتے ہیں پنڈلی میں اپنا سر رکھ کر کے اس کو زیاد کو اٹھاتے ہیں، ہاتھ کا سہارا دے کر کے کھڑا کرتے ہیں. زیاد کی آنکھ کھل جاتی ہے، دیکھتا ہے کون؟ یہ دونوں حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں، اور کہتے کہ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو کہتا کہ زیاد نہیں دیکھتے ہو، تم بے ہوشی کی عالم میں ہو، تم بے ہوشی تمہارے جسم میں تاری ہو چکی ہے. تو بولا کہ نہیں، ابھی ہماری سانس برقرار ہے، ابھی ہم زندہ ہے. پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں وعدہ کیا ہوں، میں اپنے وعدے سے مکروں گا نہیں. آپ مجھے ایک تلاب کا سہارا دے کر کے، مجھے لکڑی کا سہارا دے کر آپ مجھے کھڑا کر دیجیے، محمد کے سامنے مجھے ڈھال بنا کر کھڑا کر دو. جیتے جی جب تک میری سانس برقرار رہے گی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر ٹھیس پہنچ نہیں دوں گا. اسی لیے قرآن نے کہا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ تمہارے درمیان ایک ایسا نبی، مشفق نبی، پیارا نبی کہ دل میں ذرہ برابر تکلیف نہیں، کانٹا تمہاری پاؤں میں چبھتا ہے اور ٹیس اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. ایک ایسا پیارا نبی تمہارے درمیان بھیجا ہے. اور وہ زیاد بن سکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں. اس کے بعد پھر کافروں کی طرف سے گولیاں تیروں کی بارش آ رہی ہے. پھر زیاد رضی اللہ تعالیٰ اپنی گولی پر ان کافروں کے تیروں کو ایک ایک کر کے کیا کرتے ہیں، پیوست کرتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے اور صحیح بات ہے، صحیح حدیث سے ثابت بھی ہے کہ زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں 93 جب گولی لگ گئی، جب 93 زخم پڑ گئی تو زیاد پھر دھڑام سے زمین پہ گر جاتے ہیں اور بالکل بے ہوش ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ دونوں حضرات اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں مل کر کے زیاد کو اٹھا کر کے کیمپ میں لے کے جاتے ہیں جہاں پر مرہم پٹی کیا جاتا ہے. وہاں لے کے جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ننگی زمین میں رکھ کر کے، یعنی اپنے آپ ننگی زمین میں بیٹھ جاتے ہیں اور زیاد کو اپنے بازو میں لے کر کے اٹھاتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، اس کی خون کو، اس کی جو خون کا جو فوارہ چھوٹ رہا ہے اس کی خون کی صفائی کر رہا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس کے بعد زیاد کی آنکھ پھر تھوڑا سا
تھوڑی سی آنکھ کھل جاتی ہے، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر دوڑاتی ہے، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہے اپنی نرم آواز میں، کمزور آواز میں، اے میرے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بات۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے زیاد کیا ہے تمہاری آخری بات بتاؤ؟ اے اللہ کے رسول، ابھی تو میں آخری مرحلے میں پہنچ چکا ہوں، میں اللہ کو الوداع کہنے والا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، آپ ایک چیز کا گواہی دیجیے گا نا؟ بتا کس چیز کی؟ اے اللہ کے رسول، جب قیامت کے روز میرا رب مجھ سے پوچھے گا اے زیاد تمہاری آخری نظر کس چیز پر پڑی تھی، تو آپ گواہی دیجیے گا نا؟ تو وسلم نے کہا جی ہاں بالکل میں بتاؤں گا۔ یہ زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیے تھے اور اپنے وعدے کو پکا سچا کر کے دکھایا، اور کیا کہتے اپنے آپ کی حفاظت کی اور مجھے ذرہ برابر کافر کی طرف سے تکلیف نہیں لگایا۔ اس کے بعد حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہے، روح قبر سے کنسوری سے پرواز کر جاتی ہے، وہ انتقال ہو جاتی ہے، وہ چلے جاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ تم لوگ صحابہ کرام سن لو، تمہیں پتا ہے حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور بتایا کہ حضرت زیاد بن ثقف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت کے 8 دروازہ کھول دیا، جنت کے 8 دروازہ کھول دیا۔ اللہ، تو یہ ہے محبت کا ایک ذریعہ، یہ ہے محبت۔ اس لیے ہم سب کو ایکتا اور مضبوط بننا ہے، ہم سب کو مضبوط بن کے رہنا ہے، کیونکہ جب ہمارے اوپر بھی کوئی کافر حملہ کرے، کوئی دشمن ہمارے اوپر اگر کیا کہتے حملہ کرے، تو ان دشمنوں کا مقابلہ ہمیں اور آپ کو